عموماً جو ہے بدعتیوں کے ہاں یہ ملتا ہے کہ اصلاً جو ہم اولیاء کو، صالحین کو، بزرگوں کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو رب نہیں مانتے، ہم ان کو رب کا شریک نہیں مانتے، برابر نہیں مانتے، لیکن معاملہ صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے معاملہ ان کا دوسرا ہے۔ ان کو وہبی طور پر، عطائی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، ان کو وہبی اور عطائی طور پر اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم ان کو پکارتے ہیں، اور انہی چیزوں میں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اختیارات، انہی چیزوں میں ہم مثلا ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جب اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں ہم ان سے مانگتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں اگر ہم ان سے فریاد کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ آپ دیکھیں تلبیہ کے اندر جو صاف الفاظ موجود، صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ کفار مکہ طواف کے درمیان جو ہے تلبیہ جب پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تھے جو ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ویلکم ویلکم، ہاں تمہاری تباہی ہو، تمہاری تباہی ہو، بس اسی پر رک جاؤ، اسی پر رک جاؤ۔ یعنی اس کے آگے جو پڑھتے تھے وہ بڑا خطرناک تھا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود شریک بنا لیا ہے، سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود شریک بنا لیا ہے، اور تملکہ وما ملک، اس کا مالک بھی تو ہی ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی تو ہی ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ آپ بتائیے یہی وہابی اور عطائی کا عقیدہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ بھی تو مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں میں جو قوت، جو پاور ہے وہ تو نے عطا کیا ہے، ہبہ کیا ہے تو نے، جو ہے ان کا ذاتی کوئی پاور نہیں ہے۔ یہی تو آج کا ایک مسلمان بھی کہتا ہے کہ ہم اصل میں اولیاء کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے ان کو کیا کیا ہے؟ کچھ چیزیں عطا کر دی ہیں۔ عطا کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اصلاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ اصلاً سمجھنے کی ہے کہ جو عقیدہ آج ایک مسلمان کے یہاں پایا جاتا ہے، اصلاً وہ عقائد، وہ نظریات، وہ خیالات، وہ کفار مکہ کے اندر وہ چیزیں ملتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمیں عقیدہ کے معاملے میں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔